بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک بوڑھے شیخ کو اپنا ایک مرغہ بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر بھگائے، پورا قبیلہ چھان مارا، مگر مرغہ نہیں ملا۔ ملازموں نے کہا کہ مرغے کا کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے مرغے کے اوپر اور کھال ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ ملازم حیران ہو کر ڈھونڈنے نکل پڑے، مگر بے سود شیخ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کو دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے اپنے مرغے گم ہونے کے بارے میں ذکر کیا اور اسے ڈھونڈنے کی مدد کی درخواست کی۔ خوش زیر لب مسکرائے۔ کچھ نے بوڑھے کو بیوقوف سمجھا، مگر وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی تلاش پر اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی۔ کچھ دن بعد قبیلے سے بکری چوری ہو گئی۔ ایک غریب آدمی کی تھی، وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے سے کہا کہ اس کا مرغہ ڈھونڈ کر دیں۔ اب تو کچھ لوگوں نے اسے برا بھلا کہا، کچھ نے اسے دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں، صبر کر لو، اس سے زیادہ اپنا نقصان کر چکے ہو۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک شیخ کے اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ اس شیخ نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا، اور ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا۔ بوڑھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلوں کو دعوت کر ڈالی۔ جب سب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے اونٹ گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغہ ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی اور بوڑھے سے کہا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی بات کی تو پورا قبیلہ اسے قطع تالقی کر لے گا۔ شیخ کی بیٹیوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں سے معذرت کی اور شرمندہ ہوئیں کہ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ اور شرمندگی علیحدہ۔ یقیناً ان کا باپ اب سیٹھ گیا تھا۔ 15 روز کے بعد قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کہرام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤں پر لگ گئی۔ نوجوانوں نے جتھے بنائے اور تلاشی شروع کر دی۔ پہلے گاؤں، پھر ارد گرد اور پھر مزید گاؤں کے لوگ شامل ہوئے اور ارد گرد کے گاؤں سے معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ چند ڈاکو قریب پہاڑی کے ایک غار میں کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا تو وہاں پر لڑائی ہوئی، اموات ہوئیں اور لڑکی کو برآمد کر لیا گیا۔ لوگوں نے وہاں اونٹ، بکری اور مرغے کے باقیات بھی ڈھونڈ لیے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شیخ کسی طوفان کے آنے کا انہیں عندیہ دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی۔ نیچے ایک ارشاد ہے، حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم ان کی قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں۔ یہ اللہ کریم کی سنت ہے کہ وہ بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیف سے تنبیہ فرماتا ہے تاکہ اہل عقل سمجھ جائیں اور اپنے ریڑھ پر توجہ دیں، اس سے قبل کہ اس پیڑیے نوچ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان قوم کو غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کو ایک عرصے سے مہنگائی، بے روزگاری، دھماکوں، لوڈ شیڈنگ، سیلابوں، زلزلوں اور دیگر کئی ایک چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تنبیہ فرما رہا ہے کہ وہ مقصد پاکستان یعنی اسلامی پاکستان کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ سب کچھ عیاں ہونے کے باوجود دین اسلام کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔